جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں، میری نظر میں پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں نے، جمہوری جماعتوں نے اجتماعی طور پر جمہوریت پر خودکش حملہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو مسودہ پارلیمان نے پاس کیا وہ جمہوریت کے اوپر خودکش حملہ ہے۔ اس کو ہم مین ٹاپک اسی کو رکھیں گے، اور کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور قانون کا صحیح پاس ہوا یا نہیں ہوا ہے، فوکس اسی پہ رہے گا۔ لیکن بہت دنوں سے جو خبر افواہوں میں تھی وہ آج باقاعدہ آفیشلی کنفرم نو کہ عمران خان اور ریحام خان ان کی شادی ہو چکی ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے پہلے جو اب عمران خان کنٹینر پہ آئیں گے یا ڈی چوک میں 18 کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میاں صاحب تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، بلکہ وہ کہیں گے یہ آج سارا دن سے ایس ایم ایس چل رہا ہے کہ میاں صاحب بھابھی آ نہیں رہی، بھابھی آ چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک تو مین یہی رہے گا، اسٹریٹجی آن وار آن ٹیرر یا ٹیررزم کے خلاف ہماری جو اسٹریٹجی ہے۔ لیکن سٹارٹ ہم کریں گے عمران خان کی شادی کی خبر سے، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے نصب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پرویز شاہ خان، دونوں کو خوش آمدید۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے شاہی سید صاحب، آپ کو بھی شاہی سید صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعیم صاحب آپ لڈو نہیں لائے، پہلے تو ہم نے احتجاج کرنا ہے، بلکہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہاں پہلے دھرنا دیتے ہیں آپ کے راستے میں، تو لڈو کے بغیر آپ چاہیے نہیں، اور بھی آپ کو بہت ساری مٹھائی کھلائی جا سکتی ہے، جا سکتی ہے تو لے کے آنی تھی یار، آپ نے آپ کو بھی انتظام کرنا چاہیے، آپ ڈھول وول بجا رہے تھے وہاں، گانے گا رہے تھے، تو آپ کو بھی انتظام کرنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ آپ کی فیلو اینکر کی شادی ہوئی ہے اور میرے لیڈر کی شادی ہوئی ہے، اور بڑی مبارک شادی ہے، اور یقینی طور پہ ہر طرف سے مٹھائی آنی چاہیے اس کے لیے۔ گواہوں میں آپ بھی شامل ہیں یا نہیں، میں گواہ میں شامل، آپ گواہ میں شامل نہیں تھے؟ نہیں۔ اور یہ فیصلہ کب ہوا؟ کون یہ یعنی کس چیز کا فیصلہ؟ آج شادی تو آج آپ نے اناؤنس کی ہے نا، فیصلہ کب کیا گیا تھا کہ خان صاحب کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ مجھے اچھی طرح نہیں ہے کہ خان صاحب نے کب فیصلہ کیا تھا، مگر اللہ کے فضل سے آج شادی قرار پا گئی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے تصاویر بھی دیکھ لی ہیں، ویسے اور ساری دنیا میں پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑا مبارک موقع ہے اور ہم سب اس بات پہ خوش ہیں۔ ویسے وہ ملیں گے دونوں تو ان سے پوچھوں گا کہ اس میں سے پہل کس نے کی، یہ بڑا مزے کا سوال ہوگا کہ اس میں سے پہل کرنے والے خان صاحب تھے یا پہل کرنے والی ان کی اب مسز ہیں، یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہوگا، ملیں گے تو پوچھیں گے ان سے۔ پلوشا بی بی آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ان کا صریحاً نجی یہ ایک معاملہ ہے، لیکن انہیں مبارک ہو۔ میں لیڈران کی زندگی اتنی نجی رہتی نہیں ہے، نیشنل لیڈر زرداری صاحب شادی کر لیں اگر، وہ تنویر نظر مانی سے کیا نام تھا اس کا، بڑا وہ اسکینڈل وینڈل چلا تھا، تو ہم آن ایئر بولیں گے کہ ہو گئی۔ یہ آئی تھنک دس از اے لٹل انکالڈ فار، لیکن جو شادی ہو گئی اور آپ نے دیکھ لی، ان کو مبارک ہو۔ لیکن اس سے زیادہ میں ان کی پرسنل لائف میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کروں گی، کیوں نہیں صاحب، وہ ان کے لیے بھی نہیں۔ شاہی سید صاحب آپ کی بھی اس پہ رائے لے لیں، پھر ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آ جائیں گے۔ شاہی سید صاحب، عمران خان کی شادی، سب سے پہلے تو میں عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں، ریحام خان کو اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں برکت ڈالے، ان کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی۔ جس طرح سے آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ دیکھو آپ بھی مٹھائی کھلاؤ کہ آپ جو ہے اینکر والے وہ آپ لڑکی کی طرف سے ہو گئے، تو دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی مذاقاً چونکہ آج خوشی کا دن ہے، سارے پی ٹی آئی والے خوش ہے، جشن منا رہے، تو میرے خیال میں ہمارا بھی اتنا حق بنتا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی دوسرا جوک سنا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا، میرے خیال میں کہ نیا پاکستان بن گیا، شادی ہو گئی، اللہ اس کو خوش رکھے۔ تو یہ جو شادی کی بات ہے اس دن بھی اعلان کیا تھا، ہو گیا، تو بہت اچھا ہے کہ نیا پاکستان ان کا بن گیا، اللہ ان کو برکت دے دے۔ اور اب دیکھنا اس کو موجودہ جو سچویشن ہے اس پہ آپ آ جائے۔ ہاں اسی پہ واپس آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آج کیا پچھلے کئی دنوں سے یہ خبر چل رہی تھی، کوئی بھی نواز شریف صاحب کا اگر ایسی خبر ہوتی تو شاید وہ بھی ایسے ہی فوکس میں رہتی، لیکن بہرحال یہ دوبارہ نعیم الحق صاحب آپ جب شادی کریں گے تو پھر آپ کی خبر ایسے چلائیں گے۔ اچھا ایک اور تصویر ہے ہمارے پاس، یہ شادی کی تصویریں تو دکھاتے رہے ہم سارا دن، آج تو ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر وہ دکھا سکیں، جنرل راحیل نے آج پشاور وزٹ کیا، اور پشاور میں اسکول اٹیک وکٹمز جو تھے ان کا بہت دنوں سے ہم خبریں تو ڈسکس کرتے ہیں، ان فیملی سے آج وہ مل رہے ہیں، تو ایک تصویر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر نے وہ ریلیز کی ہے۔ تو مین تو ٹاپک یہی ہے، یہ جو جنرل راحیل جس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسی بے شمار فیملیز ہیں پورے پاکستان میں، 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک 50,000 پاکستانی، 6-7 ہزار ہمارے فوجی جوان اور پولیس کے بے شمار جوان، وہ تمام شہادت پا چکے ہیں۔ یہ مین ٹاپک ہے ہمارا، اور اس کا حل کیا ہے؟ ان لوگوں کی تصویر دکھانا آسان ہے، لیکن پاکستان میں
ان لوگوں کو انصاف دلانا اور ان واقعات کا تدارک کرنا کہ آئندہ سے ہو نہ سکیں، کوئی اور پشاور اسکول نہ بن سکے، کوئی اور پولیس کا جوان، کوئی اور فوجی سپاہی وہ اپنی جو شہادت ہے وہ جو پاکستان کے لیے دے رہا ہے وہ رائے گاہ نہ چلی جائے، بلکہ اس کی وہ شہادت، اس کا خون جو ہے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کا باعث بنے۔ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی تو بنا دی گئی، 21ویں ترمیم بھی ہو گئی، آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوگی، لیکن ایک بحث جاری ہے اور مولانا فضل الرحمان کی آج کی سٹیٹمنٹ نے اس بحث کو میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں کنٹروورسی کا رنگ بھر دیا، جب انہوں نے کہا کہ اس پارلیمان نے جو ترمیم کی اس نے جمہوریت کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں رد عمل نعیم صاحب آپ سے لے لوں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ خود کش حملہ ہے یا کیا ہے یہ؟ میں بالکل مولانا کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں موجود تھا آل پارٹیز کانفرنس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب نے دعا کروائی تھی۔ پہلے انہوں نے جب پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ دعا کریں تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی میرے تحفظات دور نہیں ہوئے ہیں۔ پھر اس پر بحث ہوئی اور اعتزاز احسن صاحب نے کچھ ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مولانا قائل ہو گئے تھے کہ یہ ترمیمات ہونی چاہیے یا ترامیم ہونی چاہیے، اور انہوں نے دعا کرائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرانے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اتفاق رائے پایا گیا اور سب نے متفق ہو کر وہ ریزولوشن پاس کیا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ مولانا نے آج جو باتیں کی ہیں خود کش حملہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ دعا نہ کرواتے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اصولی طور پر یہ جو ایکٹ پاس ہوا، آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ اسی کی روشنی میں ہوئی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا، اور ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، پشاور کا سان ہے جس کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا بھی، اور ہماری افواج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو مکمل حمایت حاصل ہو پوری قوم کی، تاکہ وہ اس کی دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کر سکیں۔ مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ ابھی تک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک میں اور عدالتیں نہیں ہیں۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس قائم ہیں، سول اینڈ کرمنل کورٹس قائم ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ تو دہشت گردی کے اور جو واقعات ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک عدالتی نظام موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں بھی بہتری آنی چاہیے اور فیصلے جو ہیں وہ فوری طور پر ہونے چاہیے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ۔ پلو شاہ سے پوچھتے ہیں، پلو شاہ کیا آپ کی جماعت تو ووٹ کرنے والوں میں شامل ہے، لیکن بلاول نے گزشتہ روز جو ٹویٹ کی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے زیادہ مختلف نہیں تھی، انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ اپنی ناک کٹوا دی۔ تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ غلط کام ہو گیا یا صحیح کام ہوا، کیا ہوا؟ ندیم دیکھیے، چونکہ یہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، اور میں یقیناً یہ کہوں گی کہ یہ جو ایک اقدام جمہوری جماعتوں نے لیے یہ بھی ایک غیر معمولی اقدام ہے، اور نارمل یا عام حالات میں شاید کوئی بھی جماعت اس اقدام پر اس طرح راضی نہ ہوتی یا سوچتی بھی نہ، لیکن چونکہ ملک اس وقت واقعتاً حالت جنگ میں ہے، جس کو شاید ہم پہلے ریئلائز نہیں کرتے رہے، کچھ لوگ نہیں کرتے رہے، کچھ شاید پہلے بھی سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اب یہ ریئلائزیشن تمام جماعتوں میں اکراس دا بورڈ آ گئی ہے، اور چونکہ جو اقدام ہوا پشاور میں جو ٹیررزم آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ایسی کڑوی گولی کھانی پڑے گی، اور یا پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیے یہ جو اس ملک کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، اس میں اس قسم کے خدشات شاید بہت سے لوگوں کے ہوں جنہوں نے ووٹ کیا ان میں سے بہت سے لوگوں کے شاید ایسے تحفظات ہوں، اور شاید انہوں نے مجبوری میں ہی ووٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مجبوری کی حالت میں ووٹ کیا، اور ایسے ہی بیان آصف زرداری صاحب نے بھی دیا۔ لیکن چونکہ اب یا پھر دہشت گردی رہے گی یا پاکستان رہے گا، اس مجبوری تو اس سچویشن میں مجبوری کے اندر ہم ایک آپ لوگوں کی پاکستان چھپی ہوئی ناکامی تھی، وہ ناکامی یہ تھی کہ آپ لوگ اپنے جوڈیشل سسٹم کو، اپنی پروسیکیوشن کو اتنا مضبوط کر ہی نہیں تھے سکے کہ وہ ان لوگوں کو سزائیں دے چھپی سکے، ہوئی اس لیے ناکامی مجبوراً صرف آپ نے کہا پاکستان کہ پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، نہیں، یہ چھپی ہوئی ناکامی مجبوری طور پہ پورے پاکستان جماعتوں کی، کیونکہ وہ لیڈ کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ناکامی ہمارے سسٹم میں اس طریقے سے گھس گئی ہے کہ اگر آج میں اور آپ بھی کوئی بات یہاں کریں تو کوئی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں تک صحیح سلامت جائیں گے، لہٰذا یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہمیں اس قسم کا غیر معمولی قدم، چاہے اسے کڑوی گولی کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن یا پھر اب دہشت گردی رہے گی یا پاکستان رہے گا، اس صورت میں ہم دہشت گردی کو ہی ختم کریں گے، چاہے اس کے لیے یہی اقدام اٹھانا پڑے۔ شاہی سید صاحب،
آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس پارلیمان کے اندر تو آپ کی جماعت بھی اس کنسنسس میں شامل تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کا بیان بہت کڑوا آیا ہے اس کے اوپر، آج آپ کا رد عمل؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پلوا شاہ خان کو اور انوار کو، سب کو سلام بولتا ہوں، سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ بات جو مولانا صاحب نے کی کہ یہ خودکش حملہ ہے، بے شک وہ صحیح کہتا ہے، یہ خودکش حملہ ہے۔ جو بات بلاول کہتا ہے کہ ناک کٹوا دی پارلیمنٹ کے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال چھوڑا تھا کہ جب کینسر لگتا ہے انسان کو، ان کینسر علاج کے لیے چاہے وہ کان پہ ہو، چاہے وہ ناک پہ ہو، چاہے وہ ہاتھ پہ ہو، چاہے انگلی ٹانگ پہ ہو، وہ کاٹنی پڑتی ہے۔ ہم نے ناک بھی کٹوایا، ہم نے خودکش بھی کیا۔ جب آپ کو یاد ہوگا جب لاہور پہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو ہمارے فوجیوں نے خودکش اپنے ساتھ بم باندھ کر کے اور ٹینکوں کے نیچے ہوئے تھے، وہ بھی تو خودکش تھے۔ یہ وہی ہم نے کیا۔ واقعی جمہوریت کے اوپر اگر خودکش سمجھتا ہے، کوئی ناک کٹوانا سمجھتا ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو خودکش کیا، یا اگر ہم نے اپنی ناک کٹوائی پارلیمنٹ نے تو یہ اس لیے نہیں کیا کہ پیسوں کے لیے کیا، یہ ہم نے اپنی بہن محترمہ بے نظیر شہید کے لیے، اپنے بھائی شہید بشیر بلور کے لیے، اپنے بیٹے میاں ابتہار کے اکلوتے بیٹے 1200 کارکنوں کے لیے، وہ ناسور کو ختم کرنا ہے جس ناسور نے ہمارے گھروں میں 50-60 ہزار لوگوں کو شہید کیا، اور جو پشاور میں 134 بچوں کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا۔ ہمیں اگر ناک کٹ گئی تو پرواہ نہیں ہے، ہم نے اگر خودکش کر دیا تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ان بچوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا جو 50,000 60,000 چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو، جو انسانیت کی یہاں پہ سوگ ہو رہی ہے، مولانا صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ کے پاس کوئی حل ہے وہ بتا دے تاکہ ہم یہ ناک نہ کٹواتے۔ لیکن پچھلے سالوں سے میں رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، لاش اٹھا کے میں 3-4 مرتبہ لاش سی ایم ہاؤس میں رکھ کر کے رات 3-4 بجے تک اپنے لاشوں کی بے حرمتی کی، لیکن کوئی نتیجے میں نہیں ملا، مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا۔ میں لاشیں اٹھاتا رہا، میں روتا رہا، میں پارلیمنٹ میں رویا، میں کہاں نہیں رویا ہوں۔ ہم اگر امریکہ جاتے ہیں اور لندن جاتے ہیں، وہاں پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ امن ہے۔ وہ تو غیر مسلم کا ملک ہے، وہ تو کافر کا ملک ہے، یہ مسلمان کے ملک میں مسلمان مجھے مار رہا ہے۔ تو اگر میری فوج یہ امریکن کی فوج نہیں ہے، نہ یہ انڈیا کی فوج ہے، یہ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں۔ اگر یہ پاکستان کی فوج سے ہم مدد لے، کیونکہ عدلیہ کو تباہی آپ نے دیکھی، پارلیمنٹ کو تباہی اور بربادی آپ نے دیکھی، آپ نے الیکشن کمیشن کو بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے میڈیا کی حالت بھی دیکھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ریفارم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ جو آپ نے ایک بات کی، میں ایگری کرتا ہوں، کوئی پاکستانی سیاستدان کرے یا نہ کرے، ہم سب سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں۔ ہم نے اداروں میں، ہم نے پولیس کو بھی پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، ہم نے پی آئی کو بھی کیا ہوا ہے، ریلوے اسٹیشن میں اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ عدلیہ کے ساتھ بھی ہم نے یہی رویہ کیا ہوا ہے۔ میڈیا جس نہج پہ چلی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس حالات میں، حالت جنگ میں ہم لاشیں اٹھاتے رہے، اور ناک اور عام اس طرح سے مثال خودکش جو ہم پہ خودکش ہو رہے، ظلم کو تو ظلم سے ختم کرو گے۔ یہ جو دہشت گرد ہے، کیا وہ خودکش نہیں ہے؟ ہمیں ایک ضلع کے 3 سدور شہید ہو چکے کراچی میں۔ آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں، میں اس پہ انا پوزیشن دہراتا ہوں اور آج بھی دہراؤں گا کہ یہ 21 نکات تھے جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے، اور اس میں سے ایک نکتہ ہے، لیکن ہماری بحث بہت زیادہ اس نکتے کے اوپر پھنس گئی ہے کہ ملٹری کورٹس بننی چاہیے تھی یا نہیں بننی چاہیے تھی۔ یہ شاید ٹیمپریری سلیوشن، میں آلٹرنیٹیو اس کا سجیسٹ نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں سب سے، لیکن ٹیمپریریلی شاید یہ جتنی بھی کڑوی گولی تھی، ناک کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے، لیکن 3,500 لوگ اگر پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے حراستی مراکز میں مسنگ پرسن بن کے پڑے اور عدالت سے انصاف نہ ہو سکے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو سزائیں مل جائیں، ریگولرائز ہو جائے ان کا سٹیٹس، وہ حراستی مراکز اپنی زمین پہ ہیں اور وہ مسنگ پرسن ہے۔ تو لیکن مین نقطہ یہ نہیں ہے، صرف ایک نقطہ ہے یہ 21 کا، باقی 20 نقطے جو میں بریک لے لوں اس کے طرف آئیں گے۔ مدارس ریفارمز کرنی ہے، کاؤنٹر نیریٹو چاہیے آپ کو سلیبس بدلنا ہے، پورے ملک کے اندر آپ کو وہ تنظیمیں ختم کرنی ہے، وہ مسلح جتھے ختم کرنے ہیں۔ اصل ایشو وہ ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، اس کا بہت زیادہ فوکس اس پہ ہو گیا۔ بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو باقی نکات کی طرف چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کی شادی کی خبریں آج سارا دن آپ سنتے رہے ہیں، لیکن ہم پروگرام کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ اسی ایشو پہ رکھیں گے جس نے پورے پاکستان کو ہلایا ہوا ہے. نعیم صاحب، مدرسہ ریفارم، سلیبس ریفارمز، ہمارے لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر فوکس، جوڈیشل سسٹم کی بہتری، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کیوں نہیں آگے بڑھ رہی؟ میرا خیال ہے یہ حکومت کا اور پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ جو اہم قومی مسائل ہیں جن پر بہتری ہو سکتی ہے یا بہتری لائی جا سکتی ہے وہ ان کی طرف توجہ دے. ہماری پارٹی کی منشور میں ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں جب بھی موقع ملے گا حکومت میں آنے کا تو ہم پورے پاکستان میں تمام مدارس، تمام انگریزی اور اردو میڈیم سکولوں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں ایک یونیفارم سلیبس لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پوری قوم کے جو نوجوان، جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، جو طالبات ہیں، ان کو یکساں مواقع میسر ہوں، ایک ہی قسم کا سلیبس ہو، ایک ہی قسم کی ان کا نصاب ہو، جسے وہ تاریخ، جغرافیہ اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، کیا کے پی نے اس کے اوپر کوئی پروگریس کی؟ ہم نے تو تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دی بھی ہے. مدارس ریفارم کو ابھی تک ہم نے اس پر قدم نہیں اٹھایا، مگر ہم آپ سے بات چیت جاری ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ابھی پشاور اسکول کے سانے سے پتہ چلا ہو کہ ہمیں اپنے مدارس یا عبادت گاہوں کی باقاعدہ ایک پروفائلنگ ہونی چاہیے، ڈیٹا بیس ہونی چاہیے، وہاں پتہ چلنا چاہیے کہ امام کون ہے، خطیب کون ہے، معلم کون ہے، طالب کون ہے. ہمارے ہاں ہوا نہیں ہے اس پہ کام. 10 سالوں سے مشرف دور سے یہ بات چل رہی ہے، ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. دیکھیے، اس بات کو یہاں قبول کرنے میں شاید کر ہی لینا چاہیے کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جس میں سکسیسو گورنمنٹس جو تھی مصلحت کا شکار رہتی تھی، اور جہاں یہ مدارس اور نصاب اور اس قسم کی ایشوز آتے تھے تو وہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کولیشن میں بھی ہمارے ساتھ ایسی جماعتیں ہوتی تھیں. لیکن اس پر جو ہے صرف آپ کے دور کریں آل پاورفل تھے، جنرل پرویز مشرف آل پاورفل تھے، وہ جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، کچھ نہیں کیا. سکسیسو گورنمنٹس کا کہا مصلحت کا شکار رہی. ایم ایم اے کی کریشن میں وہ اس کے خالق تھے، بجائے اس چیز کو اصلاح کی طرف ڈالنے کے وہ خرابی پیدا کرنا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب ایک وقت وہ آتا ہے قوموں کی زندگی میں جب یا میک اور بریک ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے، لہٰذا وہ تمام باتیں جنہیں کہنے میں اور کرنے میں ہم مصلحت کا بہت حد تک شکار رہتے تھے، ان باتوں کو آج ہمیں یہاں اون اپ کرنا چاہیے، کیونکہ جو پشاور میں ہوا اور وہ یہاں نہیں رکے گا. اگر ابھی بھی آپ ڈیوائیڈڈ رہے، ابھی بھی مصلحتوں کا شکار رہے، ابھی بھی آپ نے یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پر جو حملہ ہوا ان کی اپنی غلطی تھی، ابھی بھی ہم اگر جنرل مشرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی، وہ باہر کیوں نکلے، ابھی بھی اگر ہم کسی اور سیاستدان جنہوں نے اس راہ میں جو شہید ہوئے ہیں یا جو افسر شہید ہوتے ہیں، جوان شہید ہوتے ہیں، ان پر ہم انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں. اور ہماری ہی جو صفوں میں اگر اتحاد نہ ہو تو یہ دوسری دہشت گردوں کے لیے سے بڑی مطلب اور کیا جیت ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے ندیم کے یہ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے سی آئی اے کا بھی ایک پروگرام، ٹارچر پروگرام جس کو کیا کہتے ہیں، رینڈیشن پروگرام سامنے آیا، تو بڑے بڑے ویسٹرن ممالک جو کہ اتنے دعوے دار ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ اس سے بھی بڑے اقدام لے چکے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہوم لینڈ سیکیور کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کی کافی حد تک. لہٰذا ہمیں اگر کوئی یہ بھاشن دینا چاہتا ہے کہ آپ پھانسی روک دیں، آپ یہ نہ کریں، تو وی شوڈ ناٹ کم انڈر. اور اس بات میں میاں صاحب کو بہت سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اور اس دن جو وہ تقریر کر رہے تھے، جس دن انہوں نے وہ اپنے ایجنڈا دیا ہے رائٹ آفٹر دا اے پی سی، تو وہ ان کی اپنی آواز نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی آواز بہت مقام جگہ پر لڑکھڑاتی رہی ہے اور غلط فہمی کا شکار رہی ہے. جیسے الیکشن کے دوران وہ کہتے رہے اور لوگ بھی کہتے رہے، پی ٹی آئی بھی کہتی رہی کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن اس دن ان کی آواز میں جو آواز شامل تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تھی، بشیر بلوچ صاحب کی تھی، ان بچوں کی تھی، اور ان 60,000 پاکستانیوں کی تھی جنہوں نے جان قربان کی. ہاں، یہ بات آپ کی میں اور یہ اکیلا میاں صاحب کہ یہاں پہ نواز شریف کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے اپنے وزراء نے جب اے پی سی ہو رہی تھی تو وہاں مدارس ریفارمز کا اور مسلح جتھوں کا سوال عمران خان نے وہاں ریز کیا تھا، تو وہاں پہ شاید چودھری نثار اور کسی ایک صاحب نے دائیں بائیں سوال کرنے کی کوشش کی، تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، اب موقع ہے، اب آگے بڑھنا ہے. اس کو آپ بھی تو پرائم منسٹر نے کلیئرٹی دکھائی، اس کی شاباشی انہیں ملنی چاہیے. اب تو لکیر کلیئر ہونی چاہیے. شاہی سعید صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مدارس ریفارمز یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایشو ہے، اور پروفائلنگ سارے مدارس کی اور تمام عبادت گاہوں کی، کسی سیکٹ کی ہوں، کسی ریلیجن کی ہوں، وہ ضروری ہے عمل.
नदीम साहब, सबसे पहले तो नवाज शरीफ को हराई तहसीन मैं पेश करता हूँ, कोई करे ना करे मैं करता हूँ, कि उसने एक पट्टी चलाई थी टीवी पे कि अगर आज कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, और गुड और बिड के लफ्ज़ को उस दिन सेनेट में भी आकर के उसने ख़त्म किया और वो क्लियर हो गया। हम उससे मुतमईन है, हराई तहसीन पेश करते हैं और हम उनके साथ है। एक जहाँ तक ये रिफॉर्म की बात है, तो मैं चूँकि कराची में रहता हूँ, मेरी उर्दू कमज़ोर होगी मगर इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। रिफॉर्म का मतलब है बेहतरी लाना। रिफॉर्म में ख़राबी क्या है? मैं बोलता हूँ कि मदारस की रिफॉर्म ना करो, मेरे पार्टी का रिफॉर्म करो। हम में अगर कोई गलत लोग घुसते हैं, अगर हमें ताने वाला, पुलिस वाला, हमारे इलाके वाला कह दे कि ये तुम्हारा बंदा फलाना बंदा है जो क्रिमिनल है, या वो किसी वाक़ात में अगवा बलातावान में मर्डरों में इन्वॉल्व है, तो वो मैं उस बंदे को पार्टी से निकाल दूंगा, क्योंकि रिफॉर्म मैं नहीं चाहता कि गंदे मेरे पार्टी में आ जाए। तो अगर मदारस में, चलो मदारस को पता नहीं है, उसकी नासमझी में, उसके बेइल्मी में अगर कोई ऐसे अंसर आते हैं जो कि उस मजहब के लिए, उस मस्जिद जो खुदा का घर है, उनकी बदनामी की बाइस बनता है, उनके लिए अगर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है या उसको कोई चेक करने का कोई तरीका है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। जिस तरीके से अगर मेरे घर में पड़ोस में से बदबू आ रही है और एक पड़ोसी आके मुझे बोले कि आपके घर में बदबू है, और हम और पड़ोसी मिल करके हम अपने घर में खराबी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मसला ये नहीं है, मैं ऑन एयर मेरे ख्याल में पूरे 100% यकीन से कहता हूँ कि 95% मदारिस जो हैं उसमें कोई 1% भी खराबी नहीं होगी। 4-5% मदारिस ऐसे हैं जिनको आपको ठीक करना है, तो उस ठीक करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन हम सवाल उठा देते हैं कि पता नहीं मदारस के खिलाफ साजिश हो रही है, वहाँ पर पता नहीं ओवर 1 मिलियन बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टेट तो उनकी कफालत ही नहीं कर सकती, अभी इस पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान। उनको ना हम स्कूल दे रहे हैं, ना छत दे रहे हैं, ना कपड़े दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे सामने, चैलेंजेस। लेकिन जहाँ खराबी दुरुस्त होनी है वहाँ हम साजिश एक हमारे दिमागों में भरी हुई है जो कहते हैं कि पता नहीं ख़ास सेक्ट को टारगेट होने लगा, इस्लाम के खिलाफ हम कुछ जंग करने जा रहे हैं। इस पे मेरे ख्याल में लीडर को बार बार बोलना चाहिए। नदीम, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हमारी मुल्क की जो फौज भी अगर होगा या जो मौजूदा हुकूमत है, ये भी मुसलमान है, हम सब मुसलमान हैं। कोई भी बंदा मदारिस की तौहीन नहीं चाहता, कोई भी बंदा मस्जिद को तौहीन या मस्जिद को गिराना नहीं चाहता, हम सब मुसलमान। लेकिन 5% छोड़ो, अगर 1% भी गलत है तो उस 1% से भी निकालना हम सबका फर्ज है। उसकी वजह है कि हमने काफी ऐसी गलतियां की। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पुरानी पॉलिसी, ये लोग ट्रेन किसने कराया, ब्रेन किसने बनाया, मैं मानता हूं, लेकिन राहिल शरीफ भी ये बात करता है कि बातें पुरानी छोड़ो, आज अब इस वक्त की बात करो। राहिल शरीफ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, वो एक बात पे क्लियर है, वो बोलता है कि पुरानी बातें ना कर, मौजूदा अब करो। अब क्या हो रहा है? अगर कल जो भी हुआ उसको भूल जाओ। हम 800, 900, 1100 कारकुन जो शोहदा है उसको माफ करने को तैयार है। अपने मुल्क को सही करो। हमारे नजदीक सबसे अजीम हमारा मजहब है, उसके बाद हमारा मुल्क है। हम ये चाहते हैं कि बातें छोड़ो, गलती मेरी तेरी जिसकी भी है, वो तारीख बहुत लंबा है, वो दुनिया ने देख लिया, मान लिया। इस वक्त जरूरत क्या है? फौज हमारा है, मुल्क हमारा है। हम जिस मीटिंग में एपीसी में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी टाइम है आगे बढ़ने का, अभी ना बढ़े तो कभी नहीं बढ़ेंगे, उसी मीटिंग में जनरल राहिल शरीफ ने, हमने नवाज शरीफ साहब को शाबाशी दी है तो आर्मी चीफ को शाबाशी भी देते हैं और कहेंगे कि ये दोनों खड़े रहें इसके ऊपर, सिविल मिलिट्री हाथ मिला के खड़े रहेंगे तो फिर वो काम आगे चलेगा। उन्होंने भी कहा कि प्लान हम देते हैं, यहाँ बनाते हैं, आप सियासी अप्रूवल दें, पोलिटिकल ओनरशिप आप दें, इम्प्लीमेंट मैं करूंगा। तो मेरे ख्याल में फौज एक इदारे को जो काम करना चाहिए वो अपना काम करे, पोलिटिकल ओनरशिप आप दें। बैरिस्टर सैफ एमक्यूएम से हमारे साथ हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, आपको खुश आमदीद। इस वक्त मसला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। सियासी लीडरान के बयानात क्या आने चाहिए इस इशू के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है और पाकिस्तान की जो सालमियत है, नेशनल सिक्योरिटी, उसका अब मसला बन चुका है। और यकीनन एक इंतहाई संगीन सूरत हाल से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी ग्रोह, उनको इस वक्त एक आवाज बनकर और एक मुत्तहिद अंदाज में जो है इस इशू का सामना करना चाहिए, ना कि ये जो भान भान की बोलियों की आवाजें अब आ रही हैं कि इसमें वो कॉन्फ्रेंस में बैठकर आर्मी चीफ की मौजूदगी में, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में एक कमिटमेंट दी और बाहर निकल कर आप जो है अपने मुख्तलिफ वर्जन्स पेश कर रहे हैं, अपनी सोच और अपनी कमिटमेंट्स का जो है वो एक अलग अंदाज में इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कंफ्यूज ज़हनियत की अलामत है। और
کنفیوز ذہنیت سے زیادہ ایک مفاد پرستانہ ذہنیت کی علامت ہے کہ اس وقت ایک فیصلہ کیا اور بعد میں جب پوری قوم متحد ہو گئی اور آج جب کہ قوم کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے اور فوج کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آج ہم اب مختلف بولیاں بولنے لگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بدقسمتی ہے اور ایم کیو ایم تو اسی جگہ کھڑی ہے جہاں پہلے دن سے کھڑی تھی. 2 دہائیوں سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ طالبانائزیشن کا اور دہشت گردی کا پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں جو ہم نے پہلے مطالبہ کیا تھا, آج بھی ہم اسی مطالبے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ پاکستانی سرزمین کو مسلح جتھوں سے مکمل طور پر پاک کرنا ہے, اس کے لیے آگے کیسے بڑھیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نعیم صاحب, مسلح جتھوں کا خاتمہ کیا کریں گی ہماری صوبائی حکومتیں؟ دیکھیں, یہ مسلح جتھوں کی جو تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرانی تاریخ ہے. پوری دنیا میں جو اس قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں جیسے کشمیر پہ جب ہندوستان نے قبضہ کیا, یا فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا, یا چچنیا پر روس نے قبضہ کیا وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ آزادی کی موومنٹ شروع ہوتی ہیں اور جب ان کو ایک ترقی یافتہ ممالک سے یا مہذب دنیا سے سپورٹ نہیں ملتی تو وہ انتہا پسند ہو جاتی ہیں. افغانستان پہ امریکہ نے قبضہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے آپ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ہماری حکومتوں نے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پچھلے 25-30 سال اٹھا لیں, وہ مؤثر اقدامات نہیں کیے جو قانون نافذ کرنے کے لیے جن پر عمل درآمد ضروری تھا. یہاں پر میری مشاہدہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کبھی نہیں رہی, حکمرانوں کا قانون چلتا رہا پورے معاشرے میں, اور یہی وجہ ہے. کراچی, میرا تعلق کراچی سے, کراچی میں سن 86-85 سے لے لیں ابھی تک ہزاروں لوگ قتل ہو چکے ہیں. آج تک اگر اسی وقت حکومت وقت جو تھی ان قاتلوں کو پکڑ کے, ان دہشت گردوں کو پکڑ کے کسی کو پھانسی پہ لٹکاتی, یا عبرتناک سزا دیتی, تو مجھے یقین ہے کہ کراچی میں یہ دہشت گردی کے واقعات اسی وقت کنٹرول کیے جا سکتے تھے. لیکن ہماری حکومتوں نے قانون نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں ہے, جی قانون نام کی کوئی چیز یہاں نہیں رہی. ایسٹ پاکستان بڑی مشکل مثال ہے یہاں دینی, بہت سے لوگ شاید برا مان جائیں, لیکن وہاں پر بھی پلوشا بی بی یہ ہمارا قانون شون کوئی نہیں تھا. وہاں پہ بھی لاؤ لشکر ہی تھے اس وقت جو کرائسس جب آپ کا ڈیپن ہوا. جہاد افغانستان میں بھی ہم نے لشکر ڈھونڈے, اور ابھی بھی یہ ہماری کچھ جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے نا, ہمارے جو ملٹری کے لوگ قابض ہو کر یہاں بیٹھے رہے ان کی بھی, اور جو سیاسی حکومتیں بنتی رہی ان کی بھی, اس میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے, بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے معلوم نہیں وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. دیکھیے ابھی تک اگر وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا تو پھر میں اور آپ اور ہم سب یہاں بیٹھ کے جو بات کریں اس کی کوئی تک ہی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ نہ صرف وہ چینج ہونا ضروری ہے بلکہ مائنڈ سیٹ حکمرانوں کا چینج ہونا ضروری ہے. لیکن میں سوچتا تھا کہ پاکستان علیحدہ جب 2 حصے ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد ہمارا وہ سوچ جو تھی نا وہ بدل جائے گی. آپ کو پتہ ہے اس کرائسس میں ایک رول تھا ان لشکروں کا. ندیم آپ جو بات کر رہے ہیں نا, نہیں وہ جو آپ بات کریں اگر علیحدگی پسند تنظیم ہے وہ الگ ہے, لیکن یہ دہشت گرد تنظیم, دیکھیے یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں. آج کی بات اگر بلوچستان میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا, آپ اس کو اس سے طالبان ایشو سے نہیں ملا سکتے, لیکن آج جو ہے وہ بہت بڑا اندرونی کینسر ہے. اور یہاں اگر ہم اس بات پہ آج بحث رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے یا نہیں, میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ کسی لیگل اینٹیٹی سے تو آپ نہیں لڑ رہے ہیں, کسی اور ملک سے آپ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, آپ ایک انویزیبل اینیمی سے جنگ لڑ رہے ہیں جہاں جنیوا پروٹوکول بھی کوئی اپلائی نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے آپ کے بچوں کو ذبح کر دینا بہت آسان ہے. تو پھر ہم اگر اس کے بدلے میں کہتی ہوں چاہے آپ یہی کہیں کہ جمہوریت ہی کیوں نہ ڈی ریل ہو جائے, کیا آپ کو ملک بچانا ہے یا آپ کو جمہوریت کب بچے گی؟ جب ملک ہوگا تو جمہوریت بچے گی, جب ملک ہوگا تو یہ الیکشن کمیشن ہوگا, یہ دھرنے ہوں گے, یہ الیکشن ہوں گے. جب اس ملک کو ہی اگر اس قسم کی ایگزسٹینشل تھریٹ اندر سے ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ 30-35 سال سری لنکا نے لگائے اس جنگ کو لڑتے لڑتے. آج انڈیا کے 27 سے 30 پروونسز نیکسلائٹ سے لڑ رہے ہیں 1970 سے شاید, لیکن ملک بچا رہے ہیں وہ لوگ اپنا, اور سری لنکا نے اس کو سکسیسفلی ٹیکل کیا. لیکن یہاں اگر یہ ریئلائزیشن آج آئی ہے, آپ کے جوان جو لڑنا تو انہوں نے ہے, وہ اگر آج جنرل راحیل شریف کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے آپ کی فوج جذبے سے سرشار کھڑی ہے, تو یہ اگر ایک رسک ہے اور اگر یہ خطرہ ہے
تو اس خطرے کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے سے ملک بچتا ہے. لیکن تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی اس دن کے بعد کسی کو ان لوگوں سے مذاکرات کا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ بھی مذاکرات ہم آئین سے باہر کر رہے تھے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے نہیں ہو سکتے کسی بھی آئین کے ذریعے. ہم کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے ایک امن کی کوشش کے لیے, لیکن جب وہ فیل ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ان کا کیس بھی جن کو کالعدم قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ سے فارغ ہو چکا ہے. جو اب سچویشن ہے ندیم, اس میں اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو, اور اگر اس کے بدلے ملک بچتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ملک بچانے کے لیے یہ چھوٹی قیمت ہے, ان مسلح جتھوں کا خاتمہ یہ چھوٹی قیمت ہے. شاہی سید صاحب, اور منافقت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے ندیم. اور جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم اگر الیکشن میں ان سے مذاکرات کرتے رہے, اس وقت ہم بھٹکے ہوئے تھے, جو بھی بھٹکا ہوا تھا اس کو آج یہ اعتراف بھی کر لینا چاہیے. اس وقت ہم بھٹکے ہوئے منافقت ہی تو ہے, یہ مائنڈ سیٹ. آج ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے ہم اس وقت بھٹکے ہوئے تھے, کیونکہ تمام الیکشن جو تھا اگر ابھی بھی مائنڈ سیٹ چینج نہ لڑا گیا کہ ہم ان سے وہ ہمارے بھائی ہم مذاکرات کریں گے. وہ بھٹکے ہوئے, وہ بھٹکے نہیں تھے, ہم بھٹکے تھے جو یہ کہہ رہے. اگر ابھی بھی مائنڈ سیٹ ہمارا چینج نہیں ہوا نا تو سارے منافقت کر رہے ہیں, اور اگر وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے تو پھر یہ سچے ہیں. میں پھر رہنے کا کوئی حق نہیں. اگر چینج ہوا ہے تو سچے ہیں, ملک کے بچوں سے دعا کرتے ہیں تو پھر انہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں. شاہی سید صاحب آپ فرمائیے, کیا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے ہمارا کہ آج بھی ہم دو رخے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاست ہے, دیکھو کچھ 100% تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس توقع میں, تو ایسے تو انسان 6 ارب کے انسانوں میں سے 5 ارب اللہ کو نہیں مانتے جس نے پیدا کیا ہوا ہے, تو سب تو کبھی متفق ہوگا بھی نہیں. کیونکہ یہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ کسی پارٹیوں میں ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے, مگر ملیٹنٹ ونگ کا سیاسی ونگ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو ظاہری بات پارلیمنٹ میں ایسے سوچ والے لوگ ہیں کہ ان کو اچھا کہتے تھے, ان کو وہ شہید بھی کہتے تھے, فوجی شہید ہے یا نہیں ہے, یہ ساری, تو ان کو چینج کرنے میں تکلیف آئے گا. لیکن دیکھو جب بچے کے بال منڈوانے ہوتے ہیں وہ روتا ہے, لیکن نائی کا کام ہے اس کا سر منڈوانا. اس وقت جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, جو دہشت گرد ہے, جو جتے باہر آ کے بیٹھے ہوئے, اس کو ایک آواز ہو کر کے ہم سب نے اس کو ختم کرنا ہے. ہمارے زمین کو کوئی بھی کسی بھی خلاف استعمال نہ کرنے دینا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے. اور میں مطمئن ہوں, میں آرمی چیف سے بھی مطمئن ہوں, میں سیاستدانوں سے بھی مطمئن ہوں, ہمارے پاس اور راستہ بچا ہی نہیں ہے. اب جو اگر مگر لگاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, 16 دسمبر کے واقعے سے لے کر آج تک کون سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان جتھوں کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومتیں, فیڈرل گورنمنٹ آگے بڑھی ہو؟ نیکٹا کے اوپر میں روز یہاں بیٹھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بتائیے وہ آپ کی سینٹرل آرگنائزیشن ہے جس نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کام کرنا ہے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے, آپریشنلائز کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کے ہیڈ کے اوپر کنسرنز ہیں, کیونکہ فوج چاہتی ہے کہ وہاں ملٹری کا یونیفارم بندہ حاضر سروس یا ریٹائرڈ بیٹھ جائے, سیولینز اس کے اوپر خائف ہیں. تو کہیں کوئی ڈس ایگریمنٹس ابھی ہیں جہاں پر میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ ندیم, میں اب آپ بولا کیا سب سے بڑا کام یہ کہ 20 نکات جو پیش کیے پرائم منسٹر نے, اس 20 نکات پہ ساری پارٹیوں نے دستخط کیا. یہ بہت بڑا کام ہے. معذرت میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد نہ ٹوٹ پائے, کیونکہ اس میں وہ لوگ تھے جو کہ حکیم اللہ نے الیکشن سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ ANC پیپل پارٹی اور MQM الیکشن نہ کرے, اور 4 پارٹیاں, اور وہ 4 پارٹیاں حکومت بھی آ گئی. لہذا ان 4 پارٹیوں کے حکمرانی کے باوجود ان کے خلاف اب جو کارروائی شروع ہو رہی ہے, تو یہ کافی یو ٹرن ہے, یہ 9/11 والی کہانی ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہی شہباز شریف تھا جس نے بولا کہ پنجاب میں نہیں کرو, کیونکہ آپ جو ہمارے نظریات سوچ ملتے ہیں. یہی عمران خان تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں کبھی بھی ضرب عضب نہیں کرتا. یہی منور حسن صاحب تھا کہ اس نے بولا کہ جنرل شہید ہے یا نہیں ہے, لیکن حکیم اللہ شہید ہے. یہی سمیع الحق تھا کہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے روحانی بچے ہیں. وہ 4 پارٹیاں آج حکومت میں ہے. یہی سراج الحق ہے, اسی نے جہاد خود افغانستان لوگوں کو لے کے گیا ہوا ہے. یہ خود سب جہادی ہے, ان کے گھروں سے پکڑے گئے. لہٰذا وہ 4 پارٹیاں واپس آ کر کے آپ کے ساتھ اس بات پہ بیٹھ گئے کہ ہاں اس چیز کو ختم کرنا ہے. میں بولتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے, اس پہ ہمیں جشن منانا چاہیے. افسوس کہ ہم نے قربانی اتنی بڑی دی, اتنی بڑی قیمت دی. نہیں, میں شاہی صاحب مبارکباد کی سٹیج تب آئے گی, نعیم صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ جب باقی کے جو 20 نکات ہیں اس کے اوپر آپ پیش رفت کریں گے, کیونکہ آپ بہت دفعہ APCs کر کے نا وہ سائن کر کے اٹھ جاتے ہیں, اگلے دن آپ بھول جاتے ہیں سارے. نعیم الحق صاحب آپ سے شروعات کرتا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ
میرے خیال میں لائن کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی آپ کی جماعت ہوتی رہی. اب آپ میں کیا ڈٹرمنیشن ہے کہ ان جتھوں کا دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور کے سانحے کے بعد اس قوم کی سیاسی زندگی میں ایک ایسا انقلابی فرق آیا ہے جس نے تمام قوم کو دوبارہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. آپ کی جماعت کو بھی؟ ہم نے حکومت کے ساتھ اپنے اختلافات کو سمجھتے ہوئے، اس کے باوجود کہ بڑے شدید اختلافات ہیں، ہماری شکایات پر ابھی تک وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی وہ مستحق تھیں، ہم نے اس کے باوجود حکومت کا ساتھ دیا. کیا آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ جن لوگوں نے جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کیا یا ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے، ان کا خاتمہ ضروری ہے؟ ہم پوری طرح ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو ترامیم آئی ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے، اور فوج کو قوم کی مکمل حمایت کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ دہشت گردی کہ جس مرحلے پر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے مکمل پلوشا آپ سے کلوزنگ ریمارکس، ختم کر دیا ختم ہو گیا. کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے کہ اگر آج ہم آپس میں اتحاد ٹوٹا تو شاید پھر ملک کو ہم اس جڑی ہوئی حالت میں نہ دیکھ سکیں. اور اس کے لیے میں کہتی ہوں یہ بہت چھوٹی قیمت ہے جو ہم دے رہے ہیں. بھاری دل کے ساتھ دیں یا خوش دلی کے ساتھ دیں، لیکن بہرحال جس افریت سے آپ لڑ رہے ہیں اس کے لیے ایک بہت چھوٹی قیمت ہے، اور جو بچوں نے قیمت دے دی اس کے نزدیک کوئی قیمت اب نہیں آتی. پلوشا خان، نعیم الحق صاحب اور کراچی سے شاہی سید صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.